مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ اے مولانا ادریس تم باغماری چلے جاؤ۔ کس کی بات کا انکار ہے؟ یہی حجرہ مبارک کے گیٹ مبارک پر کھڑے ہو کر کے مختصر میں آ جاتے ہیں اور گیٹ مبارک پر کھڑے ہو کے یہی سوچ رہے ہیں کہ کامل ہوگا تو بلائے گا، اور درود شریف پڑھنے لگے۔ مرشد صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں، خادم جو ہے گیٹ مبارک کھول کر کے بند کر دیتے ہیں۔ کہاں حضور ایسا آدمی نہیں دیکھا، کہاں کہ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے، مرشد 5 نماز 5 وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے، 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کا مرشد کہتا ہے سود سے بچیں، انٹرسٹ سے بچیں، لون سے بچیں، پوری دنیا سے عمل کر کے جائیں۔ مرشد نے وظیفہ دیا، وظیفے کے بارے میں سننے بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 1 بار 20 پارے کا ثواب، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1 ختم کلام پاک کا ثواب ملے گا۔ فلق اور ناس پڑھنے سے بھوت پریت آسیب سے آدمی بچتا ہے۔ حقانی درود شریف پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جس وقت انسان 1 بار حقانی درود شریف پڑھ کے پورا کرتا ہے، اس کو 300 درود کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا وعدہ ہے، آج دیکھ لیں مرشد کا حکم ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے تختی پر لکھ دیا، تختی بھر جاتی ہے، اس کے مٹھی پر آمین لکھا ہوا ہے۔ تختی نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے تختی تم سر اٹھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ کیا مرشد غلط کر پڑھے آپ؟ فرقہ پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں باخدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ مرشد دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، اور لو اور تم بھی دعا کر کے آنا، نبی پیغمبر رشک کریں گے۔ کاش کی یہ دعا ہمیں ملی ہوتی جو کہ حقانی انجمن کو ملا، صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ آج دیکھ لیں، ایک مرید تھے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، جو ہے مرشد تلاش کرتے کرتے پوری دنیا کا بھرمڑ کیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچ گئے، جا کے کہتے ہیں کہ میں ان کے خاندان کا گیٹ مبارک کھول دو، کہا ایسا ہی کھل جائی۔ اس کے بعد 15 دن دینے پر بیٹھے رہے میرے بھائی۔ 15واں دن اپنے سے گیٹ مبارک کھلا، اندر سے آواز آئی بیٹے ادریس ادھر آؤ۔ کیا چلے ہو؟ کہا کہ مرشد تلاش کرتے کرتے یہاں چلا آیا، مرشد نہ ملت رہے۔ دیکھ لے حکم ہوا، آج ہم کس کی بات کا انکار کرتے ہیں میرے بھائی؟ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ اے مولانا ادریس تم باغماری چلے جاؤ۔ کس کی بات کا انکار ہے؟ یہی حجرہ مبارک کے گیٹ مبارک پر کھڑے ہو کر کے مختصر میں آ جاتے ہیں اور گیٹ مبارک پر کھڑے ہو کے یہی سوچ رہے ہیں کہ کامل ہوگا تو بلائے گا، اور درود شریف پڑھنے لگے۔ مرشد صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں، خادم جو ہے گیٹ مبارک کھول کر کے بند کر دیتے ہیں۔ کہاں حضور ایسا آدمی نہیں دیکھا، کہا کہ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ جاتے ہیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ میرے بھائی، ابھی بھی وہی بات ہے۔ کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں کیا چلے ہو مولانا؟ تم کو کس نے بھیجا؟ اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں تھا؟
اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کامل ہوگا تو بلائے گا، اور درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اتنا کہنام تھا کہ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ اٹھ کے بیٹھ مولانا، اللہ کا اولیاء کسی سے نہیں ڈرتا ہے، چاہے کیوں ہو کے۔ کہا اٹھ کے بیٹھ۔ کہتے ہیں کیا چلے ہو؟ کہا کہ حضور مرید ہوں گے۔ کہا بابا آپ تو عالم ہو، ہم تو جاہل ہیں۔ اے مرشد، جو کہ اس وقت 18 بھاشے میں وظیفہ چل رہا تھا میرے بھائی، 18 بھاشا، اس کے بعد جو ہے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اے مولانا ایک بات مان لے، آج ہم لوگ لے کے علم اتراتے ہیں میرے بھائی، مرشد کی پیروی کرنے ہوگی، مرشد کا اتباع کا ماننے ہوگا۔ جس نے اپنے مرشد کو مان لیا اور اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیا۔ نہیں، آج ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، کر کے دکھایا مرشد۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں مولانا، کہا کہ جتنا علم ہے نا سب طاق پر رکھ دے، سب طاق پر رکھ دے، تب تو سمجھوتا، ورنہ خانقاہ سے گیٹ آؤٹ، باہر۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سوچنے لگتے ہیں، اللہ اے زندگی کی کمائی کہاں رکھوں؟ اس کے بعد بہت دیر ہو جاتا ہے۔ صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کہا مولانا ٹائم 3 منٹ ورنہ خانقاہ سے گیٹ آؤٹ۔ اب اس کے بعد مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کہا حضور میں نے سارے علم کو طاق پر رکھ دیا۔ اتنا کہنام تھا۔ مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے مولانا 70 برس کی عبادت 7 منٹ میں طے کر لیا۔ کتنا بڑا مرتبہ دیا، اپنے مرید کو ایک مرشد دیتا ہے۔ آج ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، خالی فرقہ کے پیچھے دوڑا چڑھی جا، کچھ نہیں ہے۔ میرا مرشد حق ہے، اے اللہ کا اولیاء حق ہے، میرا مرشد عرش ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مرید ایک خواب دیکھتا ہے، بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں عرش کو سر پر لیے ہوا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، کہا صبح ہو گئی، پریشان ہے، اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھا جائے؟ کہا کہ چلو مرشد کے ہاں ہی چلتے ہیں۔ جب گیا تو مرشد کا جنازہ مرشد کے گھر سے نکل رہا تھا۔ پریشان ہے مرید، اتنی بھیڑ ہے کہ کندھا نہیں دینے سک رہا ہے۔ جا کے چرپائی کے نیچے سر لگا دیا۔ میرے بھائی اس جنازے سے آواز آئی، فلانے تیرے خواب کی تعبیر ملی؟ اے اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ عرش ہیں، مانے اور کچھ نہیں۔ فرقہ تو اتنا دوڑی کہ سب گھبرا گئی۔ آج جہاں حقانی انجمن رہی نا وہاں کیہو نہ جائے، کوئی نہ جائے گے میرے بھائی۔ دیکھ لیں سارے اولیاء کی حاضری مرشد کر کے دکھایا اپنے مرید کو۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور ہم جائیں گے اجمیر۔ اجمیر جاؤ گے؟ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں؟ کہا کہ ہاں جو اجمیر جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرا سجرہ لکھ دو، میرا سجرہ لکھ دو۔ سارے اولیاء کی حاضری شروع ہو گئی، سارے کے سجرے لکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب کا نمبر آ گیا۔ مولانا کیا نام ہے، صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے مولانا اوپر مت دیکھیو، اوپر مت دیکھنا۔ انہی سے مقصد تھا، ترچھی نگاہ دیکھا اور سارا سجرہ لکھ دیا ان کا، یہاں تک کہ مکہ کے امام کا نمبر آ جاتا ہے میرے بھائی۔ مرشد مکہ سے باغماری کو جوڑ دیا، مکہ کے امام کا نمبر آ گیا۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو سجرہ لکھنے میں دیر ہو جاتا ہے۔ صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے مولانا دیر ہو گیا۔ کہا کہ حضور ان کو آنے میں دیر ہو گیا، اس لیے مجھے لکھنے میں دیر ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ سر اٹھا کے دیکھو۔ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کیا کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مکہ کے امام ہے، یہ مکہ کے امام ہے میرے بھائی۔ مرشد دکھا رہا ہے اپنے مرید کو، یہی دکھا رہا ہے باغماری میں، یہ پریکٹیکل ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ عصر یا مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔
کہا کہ یہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا کہ ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر خانہ کعبہ کی سرزمین پر ہوگا، یہی ان کی سواری ہے۔ آج مرشد ہم لوگ کو دے دیا، پڑھو، اتنا اچھا چیز نہیں ملے گا۔ مرشد پریکٹیکل کر کے سب کچھ دکھایا اپنے مرید کو۔ کہاں جو ہے صوفیہ جنگاچھی رحمت اللہ علیہ، ایک مولانا دیوبندی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، ایک خانقاہ ہے میرے بھائی، ہر فرقہ ساتھ ہے، وہ فرقہ کے اگر ساتھ رہتا ہے تو جان لو کہ اس کے بعد کہتے ہیں مولانا صوفیہ جنگاچھی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے مولانا تو تو عالم ہے، تھوڑا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا نام ہے وضو کرتے تھے کر کے دکھا دے۔ پریشان ہے، عالم ہے، پریشان ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں چلو حد پر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتے ہیں۔ مرشد کا آج تو حکم مان لے، حکم مان لے، آج بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ بناؤ، نہیں بناتے ہیں۔ مرشد بنانا شروع کیا، جب ہاتھ دھلتے ہیں تب سے مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، چھینٹا مارا مرشد کا وضو پورا کرتے کرتے مولانا صاحب 3 بار بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد مرشد سوال کرتا ہے اپنے مرید سے کہ اے مولانا تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نہیں، آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھیں، جو چیز مل گیا وہ کہیں نہیں ہے، ایسا مجلس نہیں ہے، نہ ایسا وظیفہ ہے، نہ ایسا مرشد ہے، کہیں نہیں ہے۔ مرشد کے ہاں ایک مولانا صاحب آتے ہیں جو ہم لوگوں کے پوشیدہ ہوئے ہیں، سابل سنگاپوری رحمت اللہ علیہ، انہیں کے ہاں ایک مرید آیا، مولانا صاحب تھے، کہا کہ حضور ہم جائیں گے حج کے لیے۔ کہا کہ ہاں حج کے لیے جاؤ گے، ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا تیمم کے لیے، ہر کے پاکٹ میں ملتا ہے قریب 90% حقانی انجمن والوں کو، اور تو کہہ دے گا کہ آپ آئے آج تیمم برخاست نہ ہوئی، مرشد کا حکم مان لیا وہی کامیاب ہے، ورنہ کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھ لے مرشد کر کے دکھا رہا، کہا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا، اور مولانا صاحب مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، کہا کہ لے لینا، بچ جائے گا تو تیرا، اور نہیں تو ایئرپورٹ پر لے لے گا تو اس کا۔ اب وہ کے چھوئی، فرشتوں نہ چھوئی، کون چھوئے گا؟ مرشد کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں وہ مولانا صاحب مختصر میں ایئرپورٹ پہنچ گئے، یہاں تک کہ جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز جو ہے اڑ گیا، فلائٹ اڑ گئی۔ ایک یا کتنا گھنٹہ چلا کہ جہاز کا پانی ختم ہو گیا، جہاز کا پانی ختم ہو گیا میرے بھائی۔ مولانا صاحب پریشان ہیں، اے اللہ لگتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ اب وہ جو ہے ڈھیلا نکال لیتے ہیں، دیکھ کے رونے لگتے ہیں، ہچکی بن گئی میرے بھائی۔ اب اس کے بعد جو ہے پریشان ہے، یہاں تک کہ لگا کہ ٹائم چلا جائے گا۔ جب تیمم کیا، بغل والا حاجی کیا کہا؟ اے حاجی ہم کو بھی دے دے۔ بغل والا حاجی کیا کہا؟ اے حاجی ہم کو بھی دے دے۔ جتنے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے مرشد نے سارے کے نماز کو تیمم کے ذریعے بچا لیا، ورنہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج ہم لوگ کا مرشد دے دیے، پڑھے اور کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا دیکھنے کدھر جا رہا ہے، میرا ایمان کمزور ہے ورنہ کچھ نہیں، کیوں پہلوان نہیں تھی۔ اس کے بعد مولانا صاحب جاتے ہیں، پھر آئے حضرت سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، مرشد کو دیکھتے ہیں، تبے رونا شروع کر دیا، پریشان ہیں۔ کہا مرشد کہتے ہیں کہ کیا بات ہے مولانا، تیرا حج نہیں ہوا کہ ارکان باقی رہ گیا؟ کہا کہ حضور میرا مرشد جہاز کے پانی کو بھی دیکھتا ہے۔ مرشد نے کیا کہا؟ اے مولانا آج سمجھے ہو، مرشد دل کی بات کو جانتا ہے، یہ حق ہے، اس لیے ہم اس کو مانیں۔ اللہ جو میرے مرشد نے مجھے وظیفہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرشد کی نافرمانی سے بچا دے، مرشد سے محبت عطا فرما دے، یہی ہے۔ اس لیے آپ اس کی اتباع کریں۔
مانے اپنے مرشد کو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دیا۔ کئی ٹائم؟ 50 ٹائم، 550۔ آج تو 5 ٹائم میں گھوٹالا ہو جاتا ہے، نہ کو ایک ہی ٹائم گھوٹالا ہو لگتے ہیں اور کون کہ ہم کا چھوڑ کے چل جاتے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ 50 وقت کی نماز دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تو اتنی تگڑی امت تھی جو کہ 2 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکی، آپ کی امت تو کمزور امت ہے، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ ایسے ہی کہہ کے 3 بار بھیجا۔ تیسری بار جب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک بار اور کہا کہ اے موسیٰ اب ہمیں جانے میں شرم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 وقت پڑھے گی، میں 50 وقت لکھ دوں گا۔ کتنا بڑا مت ہے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز وظیفہ قرآن یہی جائے گا دنیا سے میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت۔ اس لیے ہم لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لیں ایک ماں جو ہے اپنے اولاد کے لیے اپنا اولاد کو نماز کی تعلیم دے رہی ہے، ہم لوگ کہا نہیں کرتا ہے، کہو تو کاج نہیں کر دے، نماز کی تعلیم دے رہی ہے، کہہ رہی بیٹا نماز پڑھ لے۔ کہا کہ اے ماں کیا نماز کرتی ہے؟ نماز پڑھنے سے پیسہ ملے گا کیا؟ کہا کہ ہاں۔ ان کی ماں نے کیا کہا؟ ہاں ملے گا تمہیں۔ کہا کہ پیسہ ملے گا تب تو پڑھیں گے۔ آج نسل کیا ہے؟ اے بابا موبائل چاہیے، کتنا لاگی بھیا؟ کہا کہ 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ اسی میں لگا ہوا ہے۔ بغل سے ماں چلا جائے، باپ چلا جائے، بھائی چلا جائے، کوئی گزر جائے اس کو پتہ نہیں ہے بڑا چھوٹا کیا ہے۔ دیکھ لیں ماں کہہ رہی ہے بیٹا نماز پڑھ تمہیں پیسہ ملے گا۔ اب جو ہے جب وضو بنانا شروع کرتے تو جو ہے مصلی بچھاتی، اس کے نیچے پیسہ رکھ دیتی۔ ایسے ہی بہت دن سلسلہ چلا۔ ایک روز مغرب کا وقت ہو گیا، ان کو آنے میں دیر ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے ان کی ماں جو ہے کھانا کیا نا نماز پڑھ کے کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ آتے ہیں، جلدی جلدی دوڑے دوڑے آتے ہیں، وضو بنایا، مصلی بچھا دیا اور کھڑے ہو گئے۔ ان کی ماں نے کیا کہا؟ اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اے اللہ ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ اب جو ہے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصلی اٹھایا تو کیا دیکھا کہ مصلی پورا پیسے سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، اپنے اولاد کو بھی نہیں کہتے، ڈر سے کہیں کچھ کہہ نہ دے، نہ کہو کہ بیٹا نماز پڑھو۔ یہ بات دنیا سے یہ جائی۔ پہلا سوال ہوئی، پہلا سوال کیونکہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، پورا پڑھ ڈالا۔ اے اللہ یہ آپ کی پاک نماز۔ ہم لوگ کیا دیں گے؟ نماز بڑھاپا آ جاتا تب وہ نہیں کہ سمجھوتا ہو، بڑھا ہو گیا انسان تو بھی نہیں، بڑھا ہو گیا انسان داڑھی نہیں، بڑھا ہو گیا انسان نماز نہیں، بڑھا ہو گیا انسان قرآن نہیں، داڑھی پر بھی سمجھوتا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو ایک ہی داڑھی کا بال تھا، ایک تو گنتی میں ایک تھے۔ اب جو ہے نہا لیتے تو گھنٹوں کنگھی کرتے۔ ایک دن کنگھی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اب وہ صحابی پہنچ جاتے ہیں وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنستے ہیں۔ ایسے ہی 2-3 دن ہوا تو وہ سوچتے تھے کہ نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے اس کو کاٹ دیا، یہاں چیر کے لے جا کے موری میں ڈال دیتی جا۔ دیکھ لیں اس کا مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو گھما لیا، پریشان ہیں، صحابی ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون سی غلطی ہوئی جو بتایا جائے؟
کہا کہ تو نے ایک داڑھی کے بال کو کاٹ دیا. کہا کہ آپ ہنستے مسکراتے تھے تو ہم سوچا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے میں نے کاٹ دیا. کہا کہ میں اس لیے ہنستا مسکراتا تھا کہ تمہارے ایک داڑھی کے بال میں جنت کی 70 حوریں جھولا جھول رہی ہیں. آج ہم لوگ کاٹ کے لے جا کے موری میں ڈال دیا. حقانی درود شریف ہو گئے.